وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 3 حصہ اول. موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات نہیں بنانا چاہتے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. طاسین. تلک آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی وبشری للمؤمنین. جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 3 لفظی ترجمہ: الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سامعین اکرام، تذکرہ ہو رہا ہے مومنین کا کہ سب سے پہلے قرآن کا تذکرہ تھا. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ہدن. یہ قرآن اور کتاب واضح جو ہے یہ ہدایت ہے اور اس میں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. آج کا جو سبق ہے مومنوں کی تفصیل ہو رہی ہے اور ان کی 3 صفات بیان ہو رہی ہیں. 2 کا تعلق جو ہے وہ یعنی جو ارکان دین ہے اس سے ہے، اور جو اصول دین ہے ایک اس سے ہے آخرت، اور جو نماز اور زکوٰۃ ہے وہ ظاہر ارکان دین ہے. سامعین کرام، تو تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو مومنین کون لوگ ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا ایک نظام قائم کر لیتے ہیں. نماز آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی. اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کا قائم کرنا ہے. اور بات یہ ہے، اگر نماز کے بارے میں ہم بات کریں تو نماز معراج ہے مومنوں کی، اور یعنی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اس کے تقرب کے لیے انسان، اس کی معرفت کے لیے انسان کو دنیا میں بھجوایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں جا کے ایسے راستے پر گامزن ہو کہ جو اس کو اللہ سے واصل کر دے. اب بنیادی جو مقصد انسان ہے وہ تو یہی ہے کہ واصل باللہ ہو جائے، اللہ تک پہنچ جائے.
یا دنیا میں اپنے آپ کو دوسرے یعنی بالفاظ دیگر یہ مضمون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ اس کے نتیجے میں ہماری روحانی قوتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور ہم اپنی معراج تک پہنچ جائیں۔ ہماری معراج کیا ہے؟ اللہ تک تقرب الی اللہ، اللہ کا وصال، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، یہ ہماری منزل ہے سامعین کرام۔ تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ٹھہری اور وہی ہماری معراج ہے، تو ہم تو تھوڑی سی توجہ رکھیں الفاظ کی طرف کہ جب معراج ہماری اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی رضا ہے، رضا حاصل کر لینا، تو اب ہمیں زندگی اس طریقے سے گزارنی ہوگی کہ جو اس کی مرضی کا ہو۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی معراج جو ہے وہ رکھ دی ہے اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دیں اور صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو مقصود، معبود اور مطلوب بنا کے اس کے سامنے سر جھکا دیں اور یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ قرآن کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ الا للہ الدین الخالص، دین جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے کہ آپ نے زندگی صرف اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، للہ الدین الخالص، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب جب خالص اللہ کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اب یہ ہے نا کہ دن ہوتا ہے کام کے لیے، رات ہوتی ہے عام طور پہ آرام کے لیے۔ تو جب آپ کام کے لیے اٹھیں گے اور زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق، چونکہ قرآن کی ہدایت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ احسان کیا ہے کہ 5 مرتبہ اپنے حضور ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہمیں دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات اور ہم سے بات چیت کا موقع فراہم کر دیا ہے دن میں، جب کہ ہمارے کام کے اوقات ہوتے ہیں نا، اس میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لازمی طور پہ میرے پاس آؤ اور پاک صاف ہو کے میرے سامنے کھڑے ہو اور مجھ سے مناجات مانگو اور میری یعنی مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو تم مانگتے ہو کہ اہدنا صراط المستقیم، اس 5 دفعہ تم آؤ میرے پاس اور اس وعدے کی تجدید کرو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگو اور باقی میری تسبیح و تمہید کرو، تاکہ تمہیں میرا قرب نماز میں بھی حاصل ہو جائے۔ اور پھر جب نماز یعنی صبح کی آپ نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کیا، پھر دوپہر تک ایک خاصا وقفہ ہوتا ہے دنیا کے کام کاج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس یعنی زوال کے بعد آپ کو دوبارہ بلایا کہ بھئی آؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پھر آ کے آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی۔ یعنی یہ ایک بہت حسین تحفہ ہے، محب کی محبوب سے ملاقات ہو اور بات چیت ہو، تو اس سے حسین، محب کی طرف سے اس سے حسین تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ 5 دن میں 5 مرتبہ وہ آپ کو بلاتا ہے اپنے پاس اور آپ سے کہتا ہے کہ چلو مجھ سے باتیں کرو۔ تو وہ طریقہ کار ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ اقامت الصلاۃ مسلمانوں کا، مومنین کی جماعت کا ایک حسین، مومنین کی جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کا احساس جو ہے سامعین کرام صاحب ایمان لوگوں کا ہوتا ہے، اور منافقین پہ یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہوتی ہے۔
وَإِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْفَاسِقِينَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافق جو ہے نماز کے وقت میں نہیں آتا لیکن بہت سستی اور ڈھیلا ڈھالے ہو کے، کیونکہ منافق کا تو مقصود و مطلوب و محبوب اللہ تعالیٰ تو ہوتا نہیں ہے. اب نماز کا وقت آتا ہے تو بادل ناخواستہ وہ آتا ہے، ڈھیلا ڈھالا سست پست ہو کے وہ آتا ہے، مجبوراً آتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین آ کے نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھتے تھے. ظاہر ہے اس وقت تو اس کے بغیر کوئی تصور نہیں تھا کہ مسلمان نماز کے بغیر رہے، نماز تو فرض تھی. تو یہ نماز اگر بھاری ہے تو منافقوں پر بھاری ہے. وَإِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ، ایسی الفاظ ہیں مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے، بہرحال میں نے جو مفہوم تھا میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو نماز جو ہے سامعین کرام معراج ہے، مومن کی معراج ہے. اور ظاہر ہے یہ جملہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری، یہ تو ہماری زندگی کا مشن ہے. اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ تو ہماری زندگی کا مشن ہے. رضائے الہی حاصل کر لینا ہماری زندگی کا مشن ہے. تو اس میں اب یعنی ان احکامات کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ہمیں موقع دیا ہے کہ تم آؤ مجھ سے بات چیت کرو. وہ اس کی اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، نماز کی میں کہہ چکا ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی کر لیں گے نماز. تو یہ نماز جو ہے یہ مومنین کی اولین صفتیاں بیان کی جا رہی ہے. وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب میں خوشخبری ہے مومنین کے لیے، اور مومنین کی جو پہلی صفتیاں بیان کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ مومن کا جو عقیدہ ہے وہ تو آپ کو میں نے بیان کر دیا، لیکن اس کے بعد عملی طور پہ جو پہلی صفت ہے مومن کی وہ اقامت الصلاۃ ہے. نماز کو اپنے وقت اوقات پہ پڑھنا، اور مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، عورتوں کے لیے جو ہے اپنے وقت پہ نماز کا اہتمام کرنا یہ لازمی ہے. سامنے کرام نماز قضا نہ ہونی پائے، یہ مومن جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. اپنے وقت سے قضا نہ ہو، یعنی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنوں پہ اپنے اوقات پہ فرض کی گئی ہے. صبح کی نماز اگر رات کو آپ پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب، وہ قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ حکم تو یہ نہیں ہے. حکم تو یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں. اب نماز قائم کرنے کا مختصر طور پہ مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط کے ساتھ بطریق احسن آپ انجام دیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، نماز کا وقت ہو، جسم پاک ہو، حدث اکبر نہ ہو، حدث اصغر نہ ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں. مردوں کے لیے مسجد نماز کی جائے نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز جائز نہیں ہے لیکن مسجد میں. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر مومنین اس کی اقامت الصلاۃ کا خیال رکھتے ہیں کہ نماز اپنے وقت پہ ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو. عورتوں کے لیے بھی اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے. تو نماز کا اہتمام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے، مالی نظام ہے، کہ اس کے ذریعے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ آپ کے مال کی بھی صفائی اور باطنی صفائی کا بھی ذریعہ بنتی ہے. سامعین کرام یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت
زکوٰۃ ایسی یعنی انفاق فی سبیل اللہ تو تھا، لیکن زکوٰۃ مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار وغیرہ وہ نہیں تھی، وہ پھر مدنی زندگی میں اس کی مقدار وغیرہ آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہاں زکوٰۃ ہی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب مال خرچ کرنا، اپنی باطنی پاکیزگی کے لیے آپ مال جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ یعنی اس سے آپ کی زکوٰۃ کا ایک معنی باطنی پاکی بھی ہے، لیکن نفسانی ہمیں چونکہ مال محبوب ہے اور پھر دوسرے معاشرتی ضروریات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ جہاں بھی موقع ملتا اوائل نبوت میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کتنے کتنے غلاموں کو آپ نے خرید کے آزاد کیا اور مہنگی مہنگی قیمت پر۔ تو یہ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حسب ضرورت آپ تیار رہیں۔ یؤتون الزکوٰۃ یعنی آپ بخیل نہ ہوں۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، اس میں مضمون یہ ہے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، وہ فیاض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دام درم سخنے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ کون؟ مومن۔ یہ عقیدہ آخرت جو ہے سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 3 مباحث ہیں بنیادی قرآن کے، اس میں ایک جو ہے اس میں سے آخرت کا ہے، باقی توحید ہے، سب سے پہلے رسالت ہے اور آخرت ہے، یعنی یہ 3 بڑے مباحث ہیں سامعین کرام۔ ایمان بالآخرت، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلام سب سے پہلے ایک عقیدے کا نام ہے۔ اگر وہ عقیدہ آپ کے، عقیدہ کا کیا مطلب؟ ایک نظریہ، اور نظریہ ایسا کہ جس پہ آپ کا یقین ہو، یہ نہیں کہ آپ زبان سے کچھ کہتے پھریں، عمل سے کچھ کہتے کریں۔ اور یہ ایک بنیادی ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی خرابی پائی جاتی ہے سامنے کرام، اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کی بیماری اگر ہم میں ہے تو جس میں ہے اس کو ہٹانی چاہیے۔ اسلام ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اعمال کی بات بعد میں ہوتی ہے، سب سے پہلے نظریے کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہوتی ہے، یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ نظریہ، تمہارا نظریہ زندگی کیا ہے؟ اللہ نے اب نظریہ زندگی کی جب ہم تفصیل کرتے ہیں تو تفصیل یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے کیوں ہیں، عالم ارواح سے عالم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور صحیح معلومات حاصل کر کے اس پہ یقین کامل حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم یہ ہو کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی پہچان ہو، کیونکہ جب تک آپ کو اپنی پہچان نہیں ہوگی تو آپ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے اللہ کو پہچان جائے گا۔ فقد عرف ربہ، تو یعنی سب سے پہلے آپ نے ایک یقین حاصل کرنا ہے اپنی معرفت کا کہ میں کون ہوں۔ جب آپ اس تفصیل میں جاتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، حقیقت میں آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور آپ حقیقت میں وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ روح، یعنی روحانی وجود ہے۔ اصل وجود آپ کا روحانی وجود ہے، اور جسمانی وجود آپ کو ابھی دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک جسم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک عنایت کیا ہے، زندگی آپ کو دی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا پھر یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے روحانی طور پہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجات عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کے قریب رہنا۔ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے قریب رہیں، اللہ کے گھر میں رہیں، دارالسلام میں رہیں، جنت میں رہیں، یہ آپ کی منزل ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہاں پھر محنت کرنی ہے، زندگی آپ نے اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ زندگی کی ترجیح جو ہے آپ کی آخرت ہونی چاہیے کہ آخرت میری اچھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری اخروی زندگی اچھی ہو جائے اور تم وہاں جنت میں چلے جاؤ اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہو۔ اعلیٰ ترین درجات دینے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے یا جنت کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یا ہمیں یہ خاکی وجود دیا گیا ہے، یہ ایک یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ یقین، اچھا اب وہ حاصل، یعنی وہ جنت کی اچھی زندگی ہمیں حاصل کیسے ہوگی، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم مجھے الہ واحد تسلیم کر لو، یقین کر لو، مان لو کہ میں ہی الہ واحد ہوں، یعنی میں واحد ہستی ہوں جس کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو رب کا تمہارے قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، یعنی کسی اور کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت، طریقہ رسول ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری ضروریات ہیں، کہ قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بنانا، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کا کہنا نہیں مانو گے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، سامعین کرام وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے ایک عقیدے کا نام ہے، ایک نظریے کا نام، سب سے پہلے ایک عقیدے کا نام ہے۔ اگر آپ نے وہ عقیدہ نہیں اپنایا، وہ نظریہ نہیں اپنایا اور پھر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال شروع کر بھی دیے تو وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کو مقصد بنائے بنا اور دنیا کو مقصد زندگی بنا کر اگر آپ نے نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کر بھی لی، اول تو یعنی اگر آپ کا معبود و مقصود دنیا ہے، محبوب آپ کو دنیا ہے، تو یقین جانیں کہ پھر آپ بندگی رب نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو پھر بہت مشکل لگے گی، کیونکہ جس طرف آپ جانا ہی نہیں چاہتے، جو منزل آپ بنانا ہی نہیں چاہتے، تو اس کا طریقہ پھر آپ اپنانے سے پھر کترائیں گے۔ جیسا کہ آج کا ماحول جو ہے، آج ہم لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری منزل نہیں ہے، اس لیے اسلام پہ عمل کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اور وہ شاعر کہتا ہے نا کہ چومئی گویم مسلمانم بلرزن کہ دانم بے مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں کیونکہ لا الہ میں تو بہت مشکلات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کہنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں بنتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن لا الہ تو دین اسلام تو ہماری فطرت ہے سامنے نکلا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، یسر سہل ہے، روشن ہے۔ سہل ایسے یعنی ایسی رفتار کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ تو اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سہل کہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ دین ان لوگوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے سامعین کرام جن کا عقیدہ آخرت پر نہ ہو، جن کا مقصود اللہ نہ ہو، ان کے لیے پھر دین میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ مطلب ایک ایسا جانور جو ایک راستے پر چلنا نہیں چاہتا اور آپ اس کو مثال کے طور پہ آپ بعض اوقات آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ قربانی کے دن ہیں، آپ نے ایک جانور لے لیا، بکری لے لی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بکری جو ہے کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے سے انکار کر دیتی ہے، اور آپ کبھی اس کو گھاس کا لارا دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، لیکن وہ تو بس میں نے تو دیکھا ہے ایک دفعہ نہیں 2-3 مرتبہ یقیناً۔ تو یہ وہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جنت کی طرف جاؤ، اور ہم جنت تو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کر کے آپ کو جنت حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا کے راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے، اور گناہ کے راستے پر، شیطان کے راستے ہمیں آسان معلوم ہوتا ہے، اس پہ اب دیکھیں نا آج گناہ کی بڑھوتری ہو رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، بے راہ روی بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ اللہ کی رضاؤں، اللہ تعالیٰ کی رضائیں اس کا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضاؤں کو یہ حاصل نہیں کرنا چاہتا یہ معاشرہ من حیث القوم۔ تو پھر پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ پھر اگر آپ اللہ کی رضاؤں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو مشکل ہے، دین پر عمل تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ آج جیسے کہ عام طور پہ سامعین کرام دین ہمارے لیے مشکل ہے، ہم مشکل سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر، اور ناممکن، بعض لوگ اس کو ناممکن تصور کرتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں اسلام پر کامل عمل، حضور کی سنت پر کامل عمل، ان کا کامل اتباع ناممکن۔ یہ ایک طبقہ ہے لوگوں میں، بہت سارے ایسے لوگ اول تو دین کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے۔ عام معاشرے کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، بلکہ اپنی ذاتی خواہشات ہے۔ بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ترجمہ: الذین یقیمون الصلاة، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا یقین ہے۔ سامعین کرام ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Those who observe the prayers and give charity regularly and are certain of the hereafter. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔